اگر آپ سچائی پر چلنا شروع کر دو تو کیا آپ سمجھتے ہو سب لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ آپ کو اللہ کے قریب نہیں اپنے راستے پر لانا چاہتے ہیں؟ اور اگر ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزر گئی تو اللہ کو کب راضی کرو گے؟ رکو، ایک سوال خود سے پوچھو، تمہاری زندگی کا معیار اللہ کی رضا ہے یا لوگوں کی پسند؟ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور ایک ایسی حقیقت بتاتے ہیں جو ہر مومن کو سمجھنی چاہیے۔ حق پر چلنے والا ہر شخص لوگوں کی تعریف نہیں پاتا، اور جو ہر ایک کو خوش کرنے نکلے وہ اکثر اپنا راستہ کھو بیٹھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی دوسری نشانیوں کا کیا ذکر؟ نمایاں ترین نشانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہ حالات جن میں آپ نے پرورش پائی اور 40 برس زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے بعد آپ نے انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی حاجت نہیں رہتی۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام حق پہنچانا تھا، لوگوں کو زبردستی بدلنا نہیں۔ اسی طرح ہمارا کام بھی حق بات کہنا اور اس پر عمل کرنا ہے، دوسروں تک یہ بات پہنچانا ہے۔ زبردستی کسی کو ہم نہیں سمجھا سکتے، لیکن اگر حق بات چھپا لی تو اس کی ذمہ داری ضرور ہماری بنتی ہے۔ یہ ہمارے کندھوں پر بوجھ ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے رد عمل سے اتنا ڈرتے ہیں کہ حق بات کہنا چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 120، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ناراضی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے، وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازیگرانہ طرز عمل کیوں اختیار نہ کیا، خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی، دین کے اصول و احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کیوں نہ کام لیا، وہ ریاکاری اور گندم نمائی وجوہ فروشی کیوں نہ کی جو خود ان کا اپنا شیوا ہے۔ لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں،
اور عقائد و اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو شخص اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے، سب لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اگر تم ہر ایک کی رضا تلاش کرو گے تو اپنی شناخت کھو بیٹھو گے۔ مومن کی کامیابی لوگوں کی تالیاں نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ دین کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق بدلنا ہدایت نہیں، گمراہی کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 121، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اہل کتاب کے لیے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس لیے جو کچھ کتاب اللہ کی روح سے حق ہے اسے حق مان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کی ناراضی کے باوجود اللہ کی رضا تلاش کی، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2414۔ یاد رکھو، حق پر چلنے والوں کی پہچان یہ نہیں کہ سب ان سے خوش ہوں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ ان سے خوش ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 122 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔